بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور صحافی ضیاء شاہد لکھتے ہیں کہ ان دنوں جماعت اسلامی کا ایک سالانہ اجتماع راوی روڈ لاہور پر وائی اور ٹیکسلی کے درمیان سڑک کے دائیں جانب اس پارک میں ہوا جو اندرون شہر سے منسلک تھا۔ یہ ایک لمبی پٹی تھی جو بائی ٹیکسلی تک پرانے شہر کو سڑک سے جوڑتی تھی۔ ملک امیر محمد خان گورنر تھے اور لاہور کے اس وقت کے معروف بدمعاش اچھا شکر والا کا بہت خوف اور دبدبہ تھا۔ جماعت اسلامی کا اجلاس الٹانے کے لیے گورنر صاحب کے حکم پر مودودی صاحب کے جلسے میں آنے سے پہلے اچھا شکر والوں کے بھیجے ہوئے بدمعاشوں نے جلسہ گاہ میں بے تحاشا فائرنگ کی۔ اس سے جماعت کا ایک رکن اللہ بخش شہید ہو گیا۔ جلسہ گاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ مودودی صاحب سے بہت کہا گیا کہ آپ جلسہ میں نہ جائیں، مگر انہوں نے یہ تجویز قبول نہ کی۔ بجلی اور لاؤڈ سپیکر کے تار کٹ چکے تھے۔ ہر طرف خوف کا سماں تھا۔ پولیس کے لوگ خود بدمعاشوں کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں بچا کر ساتھ لے گئے تھے۔ جماعت اسلامی والوں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑنے والے مائک اور سپیکر ٹیون ان ون کا بندوبست کیا۔ جب ہم جلسہ گاہ میں پہنچے تو میں نے سید مودودی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ مزاج کے مطابق وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھے اور انتہائی اطمینان کے ساتھ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے نہتے ساتھیوں پر جس طرح بدمعاشوں نے فائرنگ کی ہے وہ اور جس طرح سب لوگوں نے دیکھا کہ پولیس حملہ آوروں کی حفاظت کر رہی تھی، اس کے پیش نظر ہم کوئی مقدمہ درج نہیں کرائیں گے، کیونکہ یہ بات لاہور میں پھیلی ہوئی ہے کہ حملہ گورنر صاحب نے ہی کروایا ہے۔ ہم اللہ کی عدالت میں مقدمہ کروائیں گے اور ہم انصاف کا معاملہ اسی ہستی پر چھوڑتے ہیں جو کائنات کو تشکیل دینے والی ہے، اور اس سے بڑا مصنف ہمیں اور کوئی نہیں مل سکتا۔ پھر وہ رکے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیہ انداز میں بولے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے ایک ساتھی بے گناہ ہیں اور وہ غیر مسلح ہیں اور پاکستان میں اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے لہو سے ہاتھ رنگنے والے ظالموں سے اور شہیدوں سے تو ہی اس ظلم کا بدلہ لے۔ ہم انصاف تیرے ہی سپرد کرتے ہیں۔ سید مودودی کی گفتگو میں جذباتیت تھی، نہ جواب میں۔ انہوں نے ایک لفظ بھی برا بلا کہا، بس انہوں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیا۔ میرے گرد جو لوگ کھڑے تھے ان میں کئی ایک نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس دوران کسی نے اچانک کہا، یا اللہ رحم کر، اگر دعا قبول ہو گئی تو قاتل جہاں کہیں بھی چھپ کر بیٹھا ہو، خواہ اس کی پناہ گاہ سرکاری عمارت ہو یا گورنر ہاؤس، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ ایس پی کے جلسے میں حملہ کروانے کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ سکندر حیات جو جماعت اسلامی کے جلسے پر حملہ کروانے کی نگرانی کر رہا تھا، اسے ایک موذی مرض لاحق ہو گیا۔ اس کی زبان پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ کوئی اسے ملنے جاتا تو وہ ہاتھ چھوڑ کر کہتا، میرے لیے دعا کرو، میرا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا ہے، دعا کرو مجھے اللہ پاک صحت دے دے یا پھر اپنے پاس واپس بلا لے۔ اچھے کا السر پھٹا۔ وہ 2 ہفتے ہسپتال میں اذیت کے بعد چل بسا۔ اس واقعہ کے ماسٹر مائنڈ امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کا انجام ان دونوں سے برا ہوا۔ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بستر پر سوتے ہوئے ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا، ان پر مسلسل گولیاں برسائیں۔ جو ملک امیر محمد خان راہی ملک عدم ہوا، اور آنکھوں والو عبرت پکڑو، فرمان الہی۔